بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ سنائیں گے۔ ہزاروں سال پرانا واقعہ ہے یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور ان کو نیند آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ اس سے فرما رہا ہے، اے ابراہیم، اپنے سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میرے راہ میں قربان کر دے۔ جیسے ہی صبح ہوئی آپ اٹھے اور سوچنے لگے کہ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت آپ کے پاس بہت سے اونٹ موجود تھے، آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ پھر اگلی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، پھر اس کو خواب آیا۔ اپنے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرما رہا ہے، اپنے سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میرے راہ میں قربان کر دو۔ اسی دن آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی دی۔ پھر تیسری رات پھر سوئے۔ رات کو خواب میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، اپنے سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میرے راہ میں قربان کر دے۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں چاہتا کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹے سے کرتا ہوں یا اپنے اللہ سے۔ پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ اب اپنے بیٹے کو، اپنے دل کے جگر کو اللہ کے راہ میں قربان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کے پاس آتے ہیں اور اس کو فرماتے ہیں، آج اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرو اور اسے غسل کرواؤ اور خوشبو لگاؤ اور اسے نئے کپڑے پہنا دو، آج ہم اپنی دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تیار کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف چلا گیا۔ پھر پیچھے سے شیطان آیا اور حضرت ہاجرہ سے کہنے لگا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ آپ کے بیٹے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں لے جا رہا ہے؟ اسے دوست کی دعوت پہ نہیں بلکہ اسے مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شیطان، تم پر نالت ہو، میرا ابراہیم علیہ السلام ایسا کیوں کریں گے؟ وہ اپنے بیٹے کو کیوں ماریں گے؟ پھر شیطان بولا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کو اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے، اسی لیے وہ اللہ کی راہ میں اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شیطان، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر یہ ہمارے رب کی طرف سے حکم ہے تو ایسے ہم ایک اسماعیل کو کیا ہزاروں اسماعیل کو قربان کر دیں گے۔ پھر شیطان آ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آ کر کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے جا رہا ہے؟ وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہوگی۔ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا کہ تم اپنے رہتے جگر کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا رہتا جگر ہے اور آپ اسے قربان نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر شیطان کو مارا اور اس پر نالت کی۔ بتایا جاتا ہے کہ تب سے شیطان کو مکہ میں پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھنے لگے اور اپنے بیٹے سے کہنے لگے، اے بیٹا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بابا جان، اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ اللہ کی نبی مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان، آپ سے میرا ایک التجا ہے کہ تو آپ مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، اس لیے آپ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ کر، اور بابا میں چاہوں گا کہ آپ اپنے آنکھوں پر بھی پٹی باندھ کر، تاکہ آپ کو رحم نہ آ جائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے اور آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لیٹایا اور چوری پکڑ کر، تو اگر ایک تو کیا، اگر ہزاروں اسماعیل کو قربان کرنے تو کہتا تو میں قربان کر لیتا۔ یہ کہہ کر جیسے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانے لگے، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جلدی سے جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک جانور لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امتحان میں پاس ہو چکے تھے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری اور اپنے آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے بیٹا خیریت سے اس کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ تو نیچے دیکھا وہاں ایک دمبا تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہو چکا تھا۔ وہ دمبا جس کو لوگ بیڑ بھی بولتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ تبھی غیب سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابراہیم، تیرے اس امتحان کو قیامت ہر سال یاد کریں گے اور میرے راہ میں جانور قربان کریں گے۔ اور تب سے ہی یہ سلسلہ جاری ہوا۔ پوری دنیا میں مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں اور یہ سنت 3 دن تک ادا کی جاتی ہے۔